بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی وضو کرتا ہے اور اسے اچھی طرح سے کرتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کی 2 دعائیں کبھی خالی نہیں جا سکتی۔ نمبر 1، اذان کے سمے کی دعا اور بارش کے سمے کی دعا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد 4 رکعت نماز مکمل کرے گا، اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ جب کوئی پریشانی آتی ہو تب اللہ کہتا ہے کہ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اولاد دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ سارے آسمان و زمین کی حکومت خاص خدا کی ہے۔ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ اپنی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی سے کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی۔ عورت کو سجدے میں پیٹ رانوں سے اور بغل جانوں سے ملا ہوا رکھنا چاہیے اور کہنیاں اور کلائی زمین پر نکلنا چاہیے اور دونوں پیروں کو کھڑا نہ کر رکھنا چاہیے بلکہ گرا لینا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو روزانہ 20 مرتبہ یا رافعہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی دلی جائز تمنا ضرور پوری ہوگی۔ ہر رات اپنے رب سے توبہ کر کے سویا کرو، کیونکہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ۔ جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ اللہ یا غفور یا قادر کو پڑھے گا، اس کا دل نماز کی طرف ہو جائے گا۔ جو شخص علی الخیر برکتی و علی خیر طائرن پڑھے گا، میاں بیوی میں بے شمار محبت ہوگی۔ یہ دعا صبح شام پڑھے۔ شوہر اور بیوی کے جھگڑے سے رزق ختم ہو جاتی ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے، رزق بیوی کے نصیب سے ملتا ہے۔ عورت چاہے غریب گھر کی ہی کیوں نہ ہو، اس کے قدم بڑھتے ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کسی سے بات کرو تو صاف صاف بات کرو تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کر لیں، مگر یاد رکھنا، عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے میں دستک دیتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ ہماری اچھاؤں سے بہتر ہوتے ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے، دنیا بنانے والا نہیں۔ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، سارا زمانہ پڑھتا درود سلام ہے۔ اے کاش میری قبر میں فرشتے یہ کہہ دیں، سونے دو اسے، یہ میرے نبی کا غلام ہے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو دعا نصیب کو بدل سکتی ہے۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ جب تمہارا دل بے چین ہو جایا کرے تو اس بے چینی کا ذکر اپنے رب سے کرو، لوگوں سے نہیں۔ اللہ کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ جتنا ادھک آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، اتنا ادھک آپ اللہ کے پیار میں پڑیں گے۔ آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ کے ماتا پتا نے آپ کے لیے
تب تک والدین کیا جب تک کہ آپ کے خود کے بچے نہیں ہیں۔ جب زندگی آپ کی نیت کو جان لے، اٹھو اور اللہ کی طرف دیکھو۔ جب جیون آپ کو ایک اونچ استھتی میں رکھتا ہے تو گھٹنے ٹیکیں اور واپس اللہ کی اور مڑیں۔ سجدے میں کونی سے لے کر کلائی تک باہوں کا نچلا حصہ کا انگ زمین پر نہیں چھونا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ سبھی دروازے بند کر دیتا ہے اور سبھی کھڑکیاں بند کر دیتا ہے۔ ان سمے کے دوران یہ سوچنا اچھا ہے کہ شاید باہر کوئی طوفان ہے اور اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ میرے اطیت کے لیے استغفر اللہ، میرے ورتمان کے لیے الحمدللہ، میرے بھوشیہ کے لیے انشاءاللہ۔ دنیا کے لیے آپ ایک ارب پتی، ایک سیلیبریٹی یا ایک آئیکن ہو سکتے ہیں، لیکن موت کا دور آپ سوچی میں صرف ایک اور نام ہے۔ ذرا یاد کیجیے جنت میں پہلا قدم اور آپ وہ سب کچھ بھول جائیں گے جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں۔ دوستو، ایسے ہی یوزفل ویڈیو دیکھنے کے لیے سفینہ اسلامک دنیا 23 کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔